بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، سنسنی اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اٹالین پیراڈائز۔ وہ میاں بیوی اور ایک چھوٹی سی بچی پر مشتمل ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ ان کا تعلق عراقی شہر موصل سے تھا۔ موصل میں حکومتی فورسز اور داعش کے درمیان پچھلے ایک عشرے سے جنگ ہو رہی تھی جس نے پورے موصل کو خنڈر میں تبدیل کر دیا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے آباد اس شہر کی آبادی 7 لاکھ کے قریب ہے۔ داعش کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کی آبادی 15 لاکھ کے قریب تھی۔ 2014 سے لے کر 2017 تک 3 سال کی مسلسل جنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور شہر کی آدھی آبادی اپنی جانیں بچا کر وہاں سے ہجرت کر گئی۔ احمد اور اس کی فیملی بھی موصل سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ موصل سے ترکی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ مختلف قافلوں میں سفر کرتے ہوئے بالآخر ترکی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 150 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے میں انہیں 10 دن لگ گئے تھے اور وہ اپنا سب کچھ ہی اس سفر میں گنوا کر ترکی پہنچے۔ جان تو بچ گئی تھی لیکن خدا نے انسان کو کچھ اور بھی ضرورتیں دی ہوئی ہیں۔ وہ موصل کے سب سے بڑے ہسپتال میں اسپیشلسٹ نیو سرجن تھا جو کہ بہت اچھی ملازمت تھی۔ ماں باپ، بیوی، بیٹی اور چھوٹا بھائی، چھوٹی سی لیکن بہت پیاری زندگی تھی۔ موصل میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اچانک داعش کا اسلام کے نام پر نام نہاد جہاد اس شہر میں آیا اور سب کچھ تباہ کر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ شہر کی ساری خوبصورتی ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ راضی بھائی، کیا ہمارے اسلام میں اس کو جہاد کہتے ہیں؟ اگر یہ جہاد ہے تو پھر اس نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ یہ کیسا جہاد ہے جو اپنے ہی مسلمان بھائی کا قتل عام کرتا ہے؟ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ترکی کے مہاجر کیمپوں میں سے نکل کر بلغار یہ پہنچا اور یہ پھر وہاں سے کئی مہینوں کا سفر کرتے ہوئے آخرکار اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اس وقت اٹلی کے شہر میلان کے ایک مہاجر کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ایک چھوٹا سا کنٹینر ملا ہوا تھا جس میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ بھائی، کیا آپ کے ملک میں بھی ایسا جہاد ہوتا ہے؟ اور وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے جو اسلام کے نام پر ہو رہی ہے۔ دنیا کو کوئی بھی مذہب کسی بے گناہ انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دہشت گردی ہے جو اقتدار اور پیسے کے لیے ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو عربی ہو، اسلام کو مجھ سے زیادہ اور بہتر سمجھتے ہو۔ بلا شبہ مسلمان ایک عظیم قوم ہے، لیکن جو ہماری قوم میں در حقیقت کچھ بے وقوف لوگ موجود ہیں جن کو مسجد کے ممبر پر کھڑا ہر شخص ہی سچا لگتا ہے، اور وہ لوگ اس کی باتوں کو سچ مانتے ہوئے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا دین شروع ہی اقرا سے ہوا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اقرا جس کے معنی ہے پڑھ۔ ہم لوگ آج تک جہاد کو ہی نہیں پڑھ اور سمجھ سکے۔ انسانی حقوق اور انسانی آزادی کا مطلب ہی ہمیں نہیں آتا۔ جو لوگ انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ داعش اور طالبان جیسی دہشت گردی تنظیموں کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ اس کی 8 سالہ بیٹی ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ملک میں پچھلے 11 سال سے آگ لگی ہوئی ہے۔ گھر بار، ماں باپ، اپنا ملک، سب کچھ چھوٹ گیا ہے اور پچھلے 11 سال سے ان مہاجر کیمپوں میں دھکے کھا رہا ہوں۔ اگر میرے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے تو ایسی پیاری سی میری بیٹی ہوتی۔ میری آنکھوں میں اچانک ہی آنسو آ گئے۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی مجھے روتا ہوا دیکھ کر افسردہ ہو گئی اور اپنے
ہاتھوں سے میرے آنسو پہنچنے لگی۔ میں نے جیب سے چاکلیٹ کا ایک پیکٹ نکال کر اسے دے دیا اور دوسرے بچوں کو ساتھ جا کر کھیلنے کا کہا۔ ترتیب سے لگے ہوئے کنٹینروں کے آگے ایک گراؤنڈ تھا جہاں اس مہاجر کیمپ میں رہنے والے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بھی جان کر ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ سوئی ڈاکٹر صاحب گھر یاد آ گیا تھا۔ میں نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں یار، گھر تو سب کے ہوتے ہیں اور یاد بھی ان گھروں کی سب کو آتی ہے۔ ایک چڑیا کا گھونسلہ تو توڑ دو، وہ معصوم سا پرندہ مارنے پر تول جاتا ہے، جبکہ یہاں داعش نے ہمارا گھونسلہ ہی توڑ دیا تھا۔ ہمارے بچوں کو بھی مارا ہے، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ مار دیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ رونے لگ پڑا۔ میں اس کے کندھے پر تپ تپا کر کے حوصلہ دیتا رہا، راضی بھائی، میں نیو سرجن ہوں، دماغ کی ایک نس سے واقف ہوں۔ دنیا کے بڑے بڑے کمپیوٹر بھی انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم نیو سرجن اسی دماغ کے اندر گھس کر اسے ٹھیک کرتے ہیں، بس ان دہشت گردوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے جو اسلام کے نام پر لوگوں کو مارتے ہیں۔ اس دن میری اس بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ میں اسے اور اس کی ماں کو ہسپتال لے گیا تھا جب داعش کے کتوں نے میرے علاقے پر حملہ کیا۔ میں مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کا علاج کرتا تھا اور یہی میرا جرم تھا۔ وہ میرے ماں باپ اور چھوٹے بھائی تینوں کے گھسیٹتے ہوئے چوک میں لائے اور سب لوگوں کے سامنے ان کے گلے کاٹ دیے۔ راضی، میرے 60 سالہ ماں کے پہلے ان درندوں نے باری باری ریپ کیا تھا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں۔ داعش کے دہشت گرد مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انسان ہی نہیں ہیں، جانور ہیں وہ سب، اور ان جانوروں کو مارنا ہی جہاد ہے۔ میں نے اپنے پیاروں کو گلے کٹتے ہوئے لاشیں ان کی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میں نے موصل کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے ملک ایران کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسلام کے نام پر گلے کاٹنے والے یہ درندے کسی بھی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ میرے ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ میرے چھوٹے بھائی کا کیا قصور تھا؟ اتنا تڑپا کر مارا ہوگا، کتنی اذیت برداشت کی ہوگی اس نے جب اس کا گلا کاٹا گیا ہوگا۔ بہت درد ہوتا ہے یار، یہ دل بند ہو جاتا ہے جب ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے آج بھی رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ان کی کٹی ہوئی لاشیں میرے خوابوں میں آتی ہیں۔ کئی دن تو سونا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی بیٹی واپس آ گئی۔ شام کا اندھیرا تھوڑا پھیلنے لگا تھا، اس لیے بچے واپس اپنے اپنے کنٹینروں میں یا ٹینٹوں میں چلے گئے۔ مہاجرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے کنٹینر کم پڑ گئے تھے، اس لیے اٹالین گورنمنٹ نے کپڑے کے عارضی خیمے لگا دیے تھے جہاں نئے آنے والے مہاجرین کو کھانا دیا جاتا تھا۔ جب کوئی اچھی اور بہتر جگہ مل جاتی تو اٹلی حکومت انہیں وہاں منتقل کر دیتی۔ مہاجرین سال 1.5 سال تک کوئی ایسا اچھا کام ڈھونڈ لیتے اور کیمپ چھوڑ کر اپنا علیحدہ مکان کرائے پر لے کر ادھر منتقل ہو جاتے اور ان کی گھر پر نئے مہاجرین کو رہائش مل جاتی۔ ڈاکٹر احمد بیٹی کا نام اسما تھا۔ اسما بہت پیاری لڑکی تھی۔ شروع میں وہ مجھ سے ڈرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میرا پیچھا اپنے ملک میں کوئی بھی نہیں تھا، سب کچھ ہی طالبان نے ختم کر دیا تھا۔ اکیلا ہی جان بچا کر ادھر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میرے گھر والوں کے گلے نہیں کٹے تھے، بس ویسے ہی مار دیا تھا طالبان نے۔ شاید اچھے طالبان تھے جو لوگ کو زیادہ اذیت دے کر نہیں مارتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو باہر نکلے بے تاب تھے، لیکن میں ان دونوں باپ بیٹی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ اسما، آج جاؤ بیٹی، شام ہو گئی ہے، ہم کھانا لے کر آتے ہیں۔ احمد کی بیوی کنٹینر سے باہر آئی اور اسما کو بلانے لگی، راضی بھائی، آپ بھی اپنا کارڈ دے دو، ہم آپ کا کھانا بھی لے کر آ جائیں گے۔
یہاں کھانا پیکٹوں میں آتا ہے۔ کھانا دینے والا مہاجر کارڈ کو کمپیوٹر بھیج کر اور اتنے کارڈ اتنے پیکٹ کھانے کے لیے دیتا ہے۔ میں نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اسما کو دیا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ احمد کی بیوی بھی ڈاکٹر تھی۔ وہ سرجن نہیں تھی بلکہ جنرل ڈاکٹر تھی۔ ساری فیملی پڑھی لکھی تھی۔ داعش کی دہشت گردی نے پورے عرب خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور یہ بیچاری فیملی اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اٹلی کے مہاجر کیمپوں میں دھکے کھا رہی تھی۔ راضی بھائی، آپ تو ریٹائر ہو، کہانیاں لکھتے ہو، کیا میری بہن کی بھی کہانی لکھو گے؟ دیکھو یار، ایک لفظ لکھو، دنیا کو پتہ تو چل جائے۔ اٹلی کے مہاجر کیمپوں میں انہیں نیو سرجن بھی رہتا ہے جس کی زندگی اسی جہاد نے برباد کر رکھی تھی۔ میں رات کو نیند کی گولیوں کے بغیر نہیں سو سکتا۔ مجھے ان گولیوں کے بغیر نیند نہیں آتی یار، بلکہ اب تو ان گولیوں کے ساتھ بھی نیند نہیں آتی۔ مرنا تو ایک دن سب نے ہی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، ایک دن سب نے ہی مر جانا ہے۔ میرے ماں باپ اور بھائی وہ تینوں میں مر گئے، لیکن مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ گلا کٹنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، 5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اور سب کچھ ختم۔ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن پیچھے جو بچ جاتا ہے اس کی تکلیف ساری زندگی ختم ہوتی ہے۔ اس کی تکلیف ساری زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے جیسے میں تڑپ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر میری بیوی اور بیٹی نہ ہوتی تو میں اس ابوبکر البغدادی کو ڈھونڈ کر نکالتا، اسے گھسیٹتا ہوا اسی چوک پر لاتا اور اس کا گلا کاٹ کر اس کی تڑپتی ہوئی لاش سے پوچھتا، بتاؤ کتنا درد ہوتا ہے جب گلا کٹتا ہے؟ قطرہ قطرہ کر کے جب جسم سے خون نکلتا ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسے بھی تو ہونا چاہیے جس نے ہزاروں لوگوں کو جہاد کے نام پر مار دیا ہے۔ راضی بھائی، دنیا جنت کی تلاش میں مر رہی ہے۔ کون سی جنت اور کون سی دوزخ؟ جنت تو ادھر اٹلی میں ہے، سارا اٹلی ہی جنت ہے۔ اٹالین لوگ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو زندہ رہ کر بھی جنت کے مزے لوٹتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی جنت میں ہی جائیں گے۔ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لاکھوں مہاجرین کو گھر دیتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں، خدا نے اگر جنت ان لوگوں کو نہیں دینی تو اور کون لوگ ہیں جو اس جنت کے صحیح حقدار ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، کھڑا ہوا اور اپنے کنٹینر کی طرف چل پڑا۔ میں خاموشی سے نیو سرجن کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انکل آ جائیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی بیٹی اسما بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے جانے لگی۔ شاید ہماری آنے والی نسل جنگ اور نفرت سے پاک ماحول میں سانس لے سکے، شاید وہ بھی جنت کے مزے لوٹ سکیں۔ تو دوستو، آج کی کہانی ہی ختم کر دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔